کے اندر سے ہی میکسیمم پیپر جو ہے وہ بنایا جائے. جو نوٹس ہیں ان میں مجھے تو سب سے اچھی کتاب وہی لگی ہے. تو عزیز طلباء، یہ انشائیہ کے حوالے سے اہم سوالات تھے. کچھ مختصر سوالات اور ایم سی کیوز کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. چونکہ پیپر پہلی دفعہ ہونا ہے تو ایک امید کی جاتی ہے کہ جو پیپر سیٹر ہیں، جو پیپر بنانے والے ہیں، وہ بچوں کے اوپر شفقت کا مظاہرہ کریں گے. اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے امتحانات کی تیاری میں سرگرم عمل ہوں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر خالد محمود یوٹیوب چینل پہ آپ کے لیے مختلف ماہرین جو اپنے اپنے سبجیکٹس میں اپنے اپنے مضامین میں اعلیٰ مہارت رکھتے ہیں اور اپنے مضمون کے اوپر اچھی گرپ رکھتے ہیں، آپ کی ملاقات کروائی جاتی ہے گیسٹ پیپر کے حوالے سے. اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہمارے بہت ہی عزیز دوست بھائی محمد افضل صاحب، جن کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں بہت اعلیٰ مقام حاصل کیا اور حافظ آباد میں رہنے والا ہر چوتھا اسٹوڈنٹ اسلامیات کے حوالے سے ان کے ہاں زانو تلمس طے کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور آپ کپس کالج حافظ آباد میں بطور خاص لیکچرر کے طور پہ کام کرتے رہے اور موجودہ پوزیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ گورنمنٹ کالج حافظ آباد میں اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں بہت اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں. تو وہ آپ سے ابھی ہم کلام ہوں گے ترجمۃ القرآن کے حوالے سے کہ وہ کون کون سی اہم چیزیں ہیں، کون کون سے اہم رموز ہیں، وہ کون کون سے اہم قوانین اور ضوابط ہیں جن کے تحت اگر آپ ترجمۃ القرآن کا پیپر حل کریں تو یقینی طور پہ آپ میکسیمم مارکس حاصل کر سکتے ہیں. جی محمد افضل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. میرا نام محمد افضل ہے اور میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج حافظ آباد میں بطور لیکچر اسلامیات اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حکومت پاکستان کے ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو ترجمۃ القرآن جو ہے وہ پہلی جماعت سے لے کر 12ویں کلاس تک جو ہے وہ بورڈ کی جو کلاسز ہیں ان میں یہ لازمی مضمون کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے. تو طلباء و طالبات کے لیے چونکہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر قرآن مجید کا ترجمہ اور اس متعلقہ صورتوں کے مضامین ان کا تعارف پڑھ رہے ہیں، تو بعض طلباء جو ہیں وہ اس معاملے کو لے کر کافی جو ہے اشکالات ان کے ذہن میں ہیں. تو آج کی ہماری یہ جو گفتگو ہے اس میں ہم عزیز طلباء و طالبات جو ہیں ان کو رہنمائی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے آج کے اس سیشن میں جو بنیادی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے وہ سرفہرست ترجمۃ القرآن کا فرسٹ ایئر کا سلیبس ہے. اس کے علاوہ اس کا پیپر پیٹرن ہے اور جو 4 صورتیں اس کے سلیبس کا حصہ ہیں ان کی اہم آیات اور جو تفصیلی سوالات ہیں ان کا تذکرہ کریں گے. تو چلتے ہیں اپنے اس لیکچر کی طرف. عزیز طلباء و طالبات، نصاب کا اگر ہم تذکرہ کریں تو ہمارے پاس کل 4 صورتیں ہیں جن میں سر فہرست سورۃ البقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ الانفال اور چوتھی سورہ التوبہ ہے. اب مذکورہ تمام صورتوں کا تعارف، ان کی خصوصیات، ان کے اہم مضامین اور اہم نکات یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں. اب اگر سرسری طور پر دیکھا جائے تو یہ سلیبس کافی وسیع ہے جو انٹرمیڈیٹ کے طلباء کا جو لیول ہے اس کے اکارڈنگ، لیکن آپ کے لیے ایک اچھی اور امید افزا خبر یہ ہے کہ ان 4 صورتوں کی جو سینکڑوں آیات بنتی ہیں ان سب کو آپ نے ریڈ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن پیپر میں جو ہمارے سلیبس سیٹ کرنے والے، سلیبس بنانے والے ہمارے جو ماہرین ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان 4 صورتوں کی کچھ مخصوص آیات ہیں، مختص کردہ آیات ہیں جو آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گی. یعنی پیپر انہی میں سے آئے گا، پڑھیں گے آپ سارا لیکن امتحانی نقطہ نظر سے وہ آیات اہم ہوں گی. تو آتے ہیں نمبرات کی تقسیم کی طرف یا پیپر کے اندر کویسچنز کی ترتیب کیا ہوگی.
تو سر فہرست طلباء جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ بورڈ کا عمومی طور پر جو پیپر ہوتا ہے اس کا آغاز MCQs یا کثیر الانتخابی سوالات سے ہوتا ہے. تو کثیر الانتخابی سوالات میں ایز یو نو کسی قسم کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، جتنے سوالات ہوتے ہیں ان سب کو آپ نے سالو کرنا ہوتا ہے. تو 10 MCQs ہوں گے، 1 نمبر کے اگینسٹ 1 MCQ ہے، تو کل ملا کے یہ 10 نمبر بنتے ہیں سوال نمبر 1. پھر آتے ہیں حصہ انشائیہ کی طرف یا حصہ دوم کی طرف، تو اس میں مختصر سوالات ہیں. اب کل 8 مختصر سوالات میں سے آپ نے 5 مختصر سوالات کو حل کرنا ہے. 2 نمبر کے اگینسٹ 1 مختصر سوال ہے، تو اٹ مینس 10 نمبر کا سوال نمبر 2 ہوا. پھر سوال نمبر 3 ہے، یہاں پر بھی آپ کے پاس 8 قرآنی الفاظ ہوں گے جو ان 4 صورتوں کے جو ذخیرہ الفاظ قرآنی ہے جو آپ کی درسی کتاب میں یہ شامل ہیں. آپ کو تھرو آؤٹ سارے میننگز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو سورہ کے اینڈ پہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو درسی کتاب ہے جو شائع کردہ ہے، اس میں جو ذخیرہ الفاظ قرآنی ہے ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. تو 8 جو ہیں الفاظ میں سے آپ نے 5 الفاظ کا اردو ترجمہ تحریر کرنا ہے. 1 نمبر کے اگینسٹ 1 جو ہے وہ قرآنی لفظ ہے. تو کل 5 میننگز آپ نے لکھے، تو 5 نمبر یہ ہو گئے سوال نمبر 3 میں. اب آتے ہیں سوال نمبر 4 میں، آیات کا بامحاورہ اردو ترجمہ آپ نے تحریر کرنا ہے. یہاں آپ کے پاس بیٹے کل 5 آیات ہوں گی، ان 5 آیات میں سے آپ نے 3 کا اردو ترجمہ تحریر کرنا ہے. تو 5 نمبر کے اگینسٹ آپ کے پاس 1 آیت ہوگی، تو 3 ضرب 5 15 نمبر آپ کے یہ ہوئے. پھر سوال نمبر 5 اور آخری سوال ہے، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پر نوٹ تحریر کریں. 2 کوسچنز ہوں گے، 2 سوالات ہوں گے، اور یہ سوالات کہاں سے آئیں گے؟ یہ سوالات ہر سورہ کے آغاز میں جو اس سورہ کے مضامین ہیں، اس کا خلاصہ ہے اور اس کا مرکزی مضمون ہے، ان میں سے آئیں گے. تو بہرحال سوال نمبر 5 آپ کا آخری سوال ہے، 10 نمبر کے اگینسٹ 1 سوال آپ نے حل کرنا ہے. یہ تھا پیپر پیٹرن یا نمبرات کی تقسیم. اب آتے ہیں 4 صورتوں کے جو اہم سوالات ہیں انشائیہ نقطہ نظر سے وہ. تو یہاں پر ہمارے پاس سر فہرست سورۃ البقرہ ہے، کل آیات کی تعداد 286 ہے، لیکن ان میں سے جو اہم آیات ہیں سر فہرست آیت نمبر 1 تا 7. اکثر طلباء آپ نے ان آیات کی تلاوت جو ہے نماز میں بھی کی ہوگی، آپ نے تراویح میں بھی ان کو اکثر سنا ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے جو امام حضرات ہیں مساجد میں وہ اکثر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. تو آیت نمبر 1 تا 7 انتہائی آسان ہے اور انتہائی اہم ہے. پھر آیت نمبر 255 ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کا ترجمہ وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے. اسی طرح آیت نمبر 275 آیت الربا یعنی سود کی حرمت سے متعلقہ جو آیت ہے وہ اس کا ترجمہ اہم ہے. آیت نمبر 284 اگرچہ 284 to 286 ہے سلیبس کا حصہ، لیکن چونکہ ہم اہم چیزیں بتا رہے ہیں تو آیت نمبر 284 یہ زیادہ اہم ہوگی. پھر جو سوال نمبر 5 ہے اس کے حوالے سے جو اس سورہ کا جو انشائیہ سوال بنتا ہے وہ اس سورہ کی فضائل اور خصوصیات اور اس سورہ کے مضامین ہیں. پھر ہے سورہ آل عمران، اس کی اہم آیت نمبر 26 تا 27 ہے. اسی طرح آیت نمبر 102 تا 104 ہے، آیت نمبر 134 ہے. اس کے علاوہ جو اس کا اہم انشائیہ حصہ کا سوال ہے وہ غزوہ احد پر نوٹ تحریر کریں. سورہ آل عمران کا تعارف اور اس کی خصوصیات بیان کریں. اسی طرح سورہ الانفال ہے، اس کی اہم آیت نمبر 1 تا 4، آیت نمبر 15، آیت نمبر 45 تا 48. اس کے علاوہ غزوہ بدر اور اس یعنی سورہ الانفال کے بنیادی مضامین اور اہم نکات. عزیز طلباء، یہاں پر ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ الانفال اسلامیہ لازمی کے سلیبس کا حصہ ہے. میٹرک کا جو سلیبس ہے آپ کا، آلریڈی جو بچے فرسٹ ایئر میں ہیں وہ میٹرک میں اس سورہ کو ترجمہ اس کا مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں، اور یہ سورہ جو ہے ان کے لیے کوئی نئی نہیں ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک بہت پازیٹیو یا ایک پلس پوائنٹ ہے، آپ کے لیے ایک ایج ہے کہ یہ سورہ بھی 11ویں کے سلیبس کا بھی حصہ ہے. اب اگر کسی بورڈ کے جو پیپر سیٹرز ہیں، جو پیپر بنانے والے ہیں، چونکہ پیپر پہلی دفعہ ہونا ہے
تو ایک امید کی جاتی ہے کہ جو پیپر سیٹر ہیں، جو پیپر بنانے والے ہیں، وہ بچوں کے اوپر شفقت کا مظاہرہ کریں گے۔ اس حوالے سے بیٹے سورہ انفال جو ہے وہ بہت اہم ہوگی، کیونکہ 10ویں کے سلیبس کا بھی حصہ رہی ہے۔ تو امید کی جاتی ہے کہ شاید جو انشائیہ سوال ہے اور جو آیات ہیں وہ اس میں سے ایک وافر مقدار میں جو ہیں وہ آئیں گی۔ تو یہ سورہ جو ہے وہ لازمی طور پر یاد کیجئے گا، چونکہ آلریڈی آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ ہے، اس کی اہم آیات، آیت نمبر 60، یہ اسلامیہ لازمی کے سلیبس کا بھی حصہ ہے، یعنی جو آلریڈی ہمارا اسلامیہ لازمی کا جو سلیبس چل رہا تھا اس کا جو باب دوم ہے، اس میں زکوٰۃ والے ٹاپک میں مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ والی آیت، تو یہ انتہائی اہم ہوگی اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 71 اور 72، آیت نمبر 100، آیت نمبر 128 to 129۔ اب سورہ توبہ کا تعارف، اس کی خصوصیات، مضامین اور اہم نکات۔ تو عزیز طلباء، یہ انشائیہ کے حوالے سے اہم سوالات تھے۔ کچھ مختصر سوالات اور MCQs کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں جو درسی کتب موجود ہیں، چونکہ پہلی دفعہ یہ پیپر ہونے جا رہا ہے تو کوئی بھی پاس پیپر مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، یعنی جو درسی کتب شائع کرنے والے ادارے ہیں ان کے پاس کوئی پاس پیپر موجود نہیں تھا جس سے وہ اندازہ لگائیں کہ کون سے سوالات اہم ہیں۔ تو زیادہ تر جو پبلشرز ہیں انہوں نے جلدی کرتے ہوئے بک چھاپنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بک بنانا اور بک چھاپنا اس میں بہت بنیادی فرق ہے۔ تو اس حوالے سے بیٹے آپ کے لیے جو اہم چیز ہے وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی شائع کردہ درسی کتاب ہی ہوگی۔ اس حوالے سے آپ نے اسی کو فوکس رکھنا ہے۔ اس کے کسی بھی سورہ کے آغاز میں جو اس کا تعارف ہے، مضامین ہے، اس کے اہم نکات ہیں، یہ آپ نے اچھے سے ازبر کر لینے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہر سورہ کے اختتام پر جو ذخیرہ الفاظ ہیں، MCQs ہیں، شارٹ کوسچن ہیں، وہ آپ نے ازبر کرنے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ ٹیکسٹ بک کے اندر سے ہی میکسیمم پیپر جو ہے وہ بنایا جائے گا، یعنی کسی بھی سورہ کے اختتام پہ جو شارٹ کوسچنز ہیں، مختصر سوالات ہیں، MCQs ہیں، انہی میں سے پیپر سیٹر جو ہے وہ سوالات جو ہے اٹھائے گا۔ بہرحال آپ لوگوں نے اب کرنا یہ ہے، MCQs چونکہ بڑے محدود ہیں ٹیکسٹ بک بورڈ پہ، اس کے علاوہ جو شارٹ کوسچن ہیں وہ بھی بہت محدود ہیں، تو آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہر سورہ کے جو اہم نکات ہیں، جو تقریباً 1 سے 1.5 پیج یا 2 پیج تک مشتمل ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو ازبر کر لینا ہے، اچھی طرح یاد کر لینا ہے، اسی میں سے شارٹ کوسچن خود بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ میں ایک بک ہے اس کا ریفرنس دوں گا، چونکہ ہم پڑھا رہے ہیں تو ہمیں جو میسر گائیڈز ہیں، جو نوٹس ہیں، ان میں مجھے تو سب سے اچھی کتاب وہی لگی ہے، تو ڈسکرپشن میں پہلی دفعہ حوالہ دے دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو لیکچر ہے اس کے اختتام پر بھی ہم پیپر سیٹر ہیں، جو پیپر بنانے والے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، شفقت کا مظاہرہ کریں گے۔ وہ بک اس حوالے سے آپ کو میسر ہو تو وہ لازمی خریدیے گا۔ اس میں مختصر سوالات، MCQs جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے بنائے گئے ہیں۔ تو امید ہے آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکات عطا فرمائیں۔ والسلام۔